بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَذَّكَّرُوا وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا، اور بلا شبہ ہم نے اس قرآن میں طرح طرح سے بیان کیا ہے تاکہ لوگ سمجھیں، اور یہ ان کی نفرت ہی میں اضافہ کرتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی وحدہ لا شریک ہے، شرک کرنے والوں کی باتوں سے پاک ہے۔ ساتوں آسمان اور زمین اور ہر چیز اس کی تسبیح اور تحمید میں مشہور ہے۔ ان آیات مبارکہ میں اول تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ فرمایا کہ ہم نے قرآن مجید میں جو باتیں بیان کی ہیں، جن میں توحید کی دعوت ہے اور اس کے دلائل میں شرک کی مذمت اور آخرت کی یقین دہانی ہے، اور افعال خیر کی ترغیب ہے اور برے اعمال کی وعیدیں ہیں، ان کو طرح طرح سے بیان فرمایا تاکہ مخاطبین غور کریں، سوچیں اور سمجھیں۔ اور پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا، اور حال ان کا یہ ہے کہ اس قرآن کے بیان سے متاثر نہیں ہوتے، وہ تو اور زیادہ متنفر ہوتے جاتے ہیں، اور زیادہ ان کی نفرت بڑھتی جاتی ہے۔ یہی قرآن جو غور و فکر اور تدبر والوں کے لیے ذریعہ ہدایت بن گیا، اسلام دشمن کے لیے نفرت کا ذریعہ بن رہا ہے۔ جن لوگوں کو حق سے بیر ہے وہ قرآن حکیم کو سنتے ہیں لیکن اس کے بیان سے اثر نہیں لیتے، حالانکہ مختلف وجوہ سے ان کو سمجھایا جاتا اور طرح طرح سے راہ حق کی دعوت دی جاتی ہے۔ قُل لَّوْ كَانَ مَعَهُ آلِهَةٌ كَمَا يَقُولُونَ إِذًا لَّابْتَغَوْا إِلَىٰ ذِي الْعَرْشِ سَبِيلًا، آپ فرما دیجئے کہ اگر اس کے ساتھ اور معبود بھی ہوتے جیسا کہ یہ لوگ کہتے ہیں تو انہوں نے عرش والے کی طرف راستہ تلاش کر لیا ہوتا۔ اس کے بعد اللہ جل شانہ نے مشرکین کی تردید فرمائی، اور اللہ سبحانہ نے ارشاد فرمایا کہ تم جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسرے معبود تجویز کرتے ہو، اپنی اس احمقانہ بات کے بارے میں یوں سوچو کہ اگر اللہ تعالیٰ کے ساتھ نعوذ باللہ دوسرے معبود بھی ہوتے تو وہ بھی زوردار ہوتے اور اپنے زور کو استعمال کر لیتے، اور اللہ تعالیٰ جل شانہ سبحانہ جو عرش والا ہے، اس تک پہنچنے کا انہوں نے کبھی کا راستہ ڈھونڈ لیا ہوتا، یعنی راستہ تلاش کر کے عرش والے تک پہنچ جاتے۔ پھر آپس میں لڑائی ہوتی اور اس لڑائی کا نتیجہ یہ ہوتا کہ مخلوق کا نظام دھرم بھرم ہو جاتا۔ سب دیکھ رہے ہیں کہ ہزاروں سال سے ایک خاص محکم نظام کے ساتھ سارے عالم کا نظام رواں اور دھواں ہے۔ اگر ایک سے زیادہ خدا ہوتے تو یہ سب بگڑ کر رہ جاتا۔ جب کوئی بھی معرض اور مقابل نہیں ہے تو اس سے صاف ظاہر ہوا کہ معبود حقیقی ایک ہی ہے، اور وہ شرک سے بالا تر ہے، اور وہ وحدہ لا شریک ہے۔ لوگ جو شرکیہ بات کرتے ہیں وہ ان باتوں سے پاک ہے، اور اہل باطل جو بھی کہتے ہیں وہ اس سے بہت بلند اور بالا ہے۔ سبحانہ وتعالی عما یقولون علوا کبیرا، جو پاک ہے اور اس سے بہت اعلیٰ ہے جو یہ لوگ کہتے ہیں۔ تسبح لہ السماوات السبع والارض ومن فیہن وإن من شیء الا یسبح بحمدہ ولکن لا تفقہون تسبیحہم انہ کان حلیما غفورا۔ ساتوں آسمان اور زمین اور جو کچھ ان کے اندر ہے اس کی پاکی بیان کرتے ہیں، اور کوئی چیز ایسی نہیں جو اس کی حمد کے ساتھ اس کی پاکی بیان نہیں کرتی، لیکن تم ان کی حمد کو نہیں سمجھتے۔ بلا شبہ وہ حلیم ہے، غفور ہے۔ پھر اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا تسبح لہ السماوات السبع والارض ومن فیہن، کہ اللہ جل شانہ نے اس آیت مبارکہ میں ارشاد فرمایا کہ ساتوں آسمان اور زمین اور جو کچھ ان کے اندر ہے یہ سب اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں، یعنی وہ اس بات کے اقراری ہیں کہ ان کا خالق اور مالک ہر عیب اور ہر نقص سے پاک ہے، اس سے بھی پاک ہے کہ اس کا کوئی شریک ہو۔ آسمان اور زمین اور
ان کے اندر جو کچھ ہے اور جو کچھ اس کے علاوہ ہے، سب اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے۔ ان کی تسبیح بتانے کے لیے اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، یعنی کوئی چیز بھی ایسی نہیں ہے جو اللہ پاک کی تسبیح بیان نہ کرتی ہو۔ اور ساتھ میں یوں بھی اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، اور لیکن تم ان کی تسبیح کو سمجھتے نہیں ہو۔ اللہ تعالیٰ کی مخلوق کچھ تو ایسی ہے جو ذی حیات ہے، جسے زندہ کیا جاتا ہے، ان میں فرشتے اور انسان اور جنات ہیں، یہ اصحاب فہم ہیں، اللہ پاک نے ان کو سمجھ عطا فرمائی ہے۔ اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو زندہ بھی ہیں اور ان میں فہم بھی ہے، لیکن فہم زیادہ نہیں ہے، جیسے حیوانات اور چرند پرند۔ ان میں اتنی سمجھ ہے کہ ضرورت کے لیے کھائیں پئیں، بچوں کی پرورش کریں، حملہ آور سے بچاؤ کریں، اپنے مجازی مالک کی ہدایت پر چلیں۔ درخت بھی زندہ چیزوں میں شمار کیا جاتا ہے، ان میں زندگی تو ہے اور اندازے سے معلوم ہوتا ہے کہ سمجھ بھی ہے، لیکن حیوانات کی بنسبت ان میں کم سمجھ ہے۔ اس تفصیل کو ذہن نشین کرنے کے بعد اب سمجھنا چاہیے کہ ہر مخلوق کی زبانیں ہیں۔ خود انسانوں کی سینکڑوں زبانیں ہیں، ایک علاقے کے لوگ دوسرے علاقے کی زبان نہیں سمجھتے۔ فرشتوں کی بھی زبان ہے جس سے آپس میں ہم کلام ہوتے ہیں، اور انسانوں کی زبانوں میں سے جو زبانیں انہیں بتائی گئی ہیں وہ اسے بھی جانتے ہیں۔ بظاہر جنات کی بھی کوئی زبان ہوگی، اگرچہ وہ انسانوں کی بھی زبانیں سمجھتے ہیں۔ اسی طرح حیوانات کی زبانیں ہیں، بیل اپنی زبان میں بولتا ہے، اونٹ اپنی زبان میں، شیر، گدھا، کتا، طوطا، چڑیا، کوا، دریائی جانور، ان کی اپنی اپنی زبانیں، فرشتے، انسان، جنات اپنی اپنی زبانوں میں، اور دوسرے حیوانات اپنی اپنی زبانوں میں اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، گو انسانوں کی سمجھ میں نہ آئے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبیوں میں سے ایک نبی کو ایک چیونٹی نے کاٹ لیا تو انہوں نے چیونٹی کی پوری بستی کو جلانے کا حکم دیا۔ اللہ جل شانہ نے وحی بھیجی کہ تمہیں ایک چیونٹی نے کاٹا اور تم نے ایک ایسی امت کو جلایا جو تسبیح پڑھتی تھی۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مینڈک کے قتل کرنے سے منع فرمایا اور فرما دیا ہے کہ ان کا بولنا اللہ کی تسبیح ہے۔ اور حضرت علی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بلا شبہ جب صبح ہوتی ہے تو پرندے اپنے رب کی تسبیح بیان کرتے ہیں، اللہ سے اس دن کی روزی کا سوال کرتے ہیں، اور بعض چیزیں ایسی ہیں جن میں بظاہر ہمارے دیکھنے میں حیات نہیں، لیکن حقیقت میں ان میں ادراک ہے۔ زمین اور پہاڑ اور وہ سب چیزیں جنہیں جمادات کہا جاتا ہے، ان کے شعور و ادراک کو ہم نہیں سمجھتے کیونکہ وہ ہم سے بات نہیں کرتی، لیکن ان کا اپنے خالق سے مخلوق اور مملوک ہونے کا تعلق ہے، وہ اپنے رب کی تسبیح خواہ ہیں۔ سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا اللہ جل شانہ نے وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اور بلا شبہ پتھر ایسے ہیں جو اللہ کے ڈر سے گر پڑتے ہیں۔ فرشتے اور مومن انسان اور مومن جنات تو اللہ کی تسبیح پڑھتے ہی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، اس کو سب جانتے اور مانتے ہیں۔ اور انسان اور جنات میں جو کافر ہیں، ان میں سے جو کسی بھی دین کے ماننے والا ہے، یہودی، نصرانی، بدھ مت، ہندو، آتش پرست وغیرہ، یہ سب بھی خالق جل شانہ کی خالقیت کا اقرار کرتے ہیں اور اپنے کو اس کا بندہ مانتے ہیں، اور اللہ کے سوا جن چیزوں کی پرستش کرتے ہیں ان کو بھی اللہ کی مخلوق مانتے ہیں، اور یہ جانتے ہیں کہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کے سامنے عاجز محض ہیں، اور اسی لیے
جب مصیبت میں پھنس جاتے ہیں تو سب کو چھوڑ کر اللہ سبحانہ تعالیٰ سے لو لگاتے ہیں اور صرف اسی سے مانگنے لگتے ہیں۔ اس بات کو سورہ لقمان میں اللہ جل شانہ نے یوں ارشاد فرمایا، وَإِذَا غَشِيَهُم مَّوْجٌ كَالظُّلَالِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ کہ یہ اللہ تعالیٰ کو واحد خالق ماننا اور ساری مخلوق پر اس کی قدرت کو تسلیم کرنا، یہ اللہ کی تسبیح بھی ہے، تحمید بھی ہے۔ مسلمان ہونا نہ ہونا اور بات ہے، اور اللہ کی تسبیح اور حمد میں مشغول ہونا یہ دوسری بات۔ ابلیس لعین جو سارے کافروں کا سردار ہے، اس نے مردود ہونے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ کے رب ہونے کا اقرار کیا ہے اور ربی بما اغویتنی کہا۔ اب وہ لوگ رہ جاتے ہیں جو دوہری اور مادہ پرست ہیں، جو بظاہر خالق کائنات جل شانہ کے وجود کو نہیں مانتے، لیکن یہ ضرور مانتے ہیں کہ یہ عالم کے تصرفات اور چیزوں کا موجود ہونا اور معدوم ہونا اور متغیر ہونا کسی صاحب قدرت ذات کی وجہ سے ہے، خواہ زبان سے اقرار نہ کریں۔ جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ زمین نرم کیوں ہے، پہاڑ سخت کیوں ہے، فلاں پہاڑ فلاں جگہ ہی کیوں پیدا ہوا، اور فلاں عورت کے لڑکے پیدا کیوں ہوتے ہیں، فلاں عورت کی نرینہ اولاد کیوں نہیں ہوتی، اور فلاں عورت بانجھ کیوں ہے، اور مقناطیس لوہے کو کیوں کھینچتا ہے، پیتل کو کیوں نہیں کھینچتا، اور فلاں درخت کا پھل فلاں شکل و صورت کا کیوں ہے، یہ اپنی مذکورہ صورت سے مختلف کیوں نہ ہوا، لمبا کیوں نہ ہوا، بھاری کیوں نہ ہوا، اس کا رنگ ہرا کیوں ہوا، کالا کیوں نہ ہوا، پھر ان سب چیزوں کے مزے الگ الگ کیوں ہیں، گاڑی پٹرول سے کیوں چلتی ہے، دوسرے سیال مادہ سے کیوں نہیں چلتی، انسان کی صورتیں مختلف کیوں ہیں، بکری چھوٹی اور اونٹنی بڑے قد کی کیوں ہے، دودھ اور خون اندر آپس میں کیوں نہیں مل جاتے، تھنوں میں سے دودھ ہی کیوں نکلتا ہے، بال مونڈنے کے بعد دوبارہ کہاں سے آ جاتے ہیں، پانی سے بھی مادہ پر ہو جاتا ہے، لیکن یہ روٹی چاول کا کام کیوں نہیں دیتا، اور اسی طرح کے ہزاروں سوالات ہیں جن کا جواب دینے سے مادہ پرست اور ملحد عاجز ہے۔ ان کا یہ عاجز ہونا ہی اس امر کی دلیل ہے کہ وہ خالق اور مالک جل شانہ کی قدرت کو مانتے ہیں، گوشت زبان سے نہیں مانتے اور اس عنوان سے نہیں مانتے کہ اللہ تعالیٰ خالق کائنات ہے۔ یہ عاجز ہونا ہی ماننا ہے، اور یہ خالق اور مالک کی تسبیح اور تحمید ہے۔ بعض حضرات نے فرمایا کہ تسبیح کی دو صورتیں ہیں، ایک تسبیح حالی، دوسری تسبیح مقالی۔ تسبیح حالی کا مطلب یہ ہے کہ ہر چیز کا اپنا مستقل وجود ہے اور اس کے اپنے ذاتی احوال ہیں جو اس پر گزرتے ہیں۔ یہ اس بات پر دلالت کر رہے ہیں کہ وہ اپنے وجود میں، اپنے باقی رہنے میں اور اپنے احوال کے منقلب ہونے میں کسی صاحب قدرت ذات پاک کے تابع ہے۔ وجود اور احوال کی شہادت خالق کائنات جل شانہ کی تسبیح ہے۔ اس عموم کے اعتبار سے کائنات کا ہر ذرہ زیرو ہو یا جماد ہو، شجر ہو یا حجر ہو، مومن ہو یا منکر، سب کے وجود سے اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور تحمید ظاہر ہو رہی ہے۔ دوسری قسم یعنی تسبیح مقالی وہ ہے جو الفاظ، حروف، کلمات کے ذریعے ہو۔ یہ وہ تسبیح ہے جس میں یہ ضروری نہیں کہ انسان بھی انہیں سمجھ جائے اور سن لے۔ آپس کی زبانیں نہیں سمجھ پاتے تو جانوروں کی زبانیں کیا سمجھیں گے، اور جمادات کی تسبیح کیا سنیں گے اور کیا سمجھیں گے۔ سورہ صاد میں حضرت داؤد علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا، اِنَّا سَخَّرْنَا الْجِبَالَ مَعَهُ يُسَبِّحْنَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِشْرَاقِ ہم نے پہاڑوں کو حکم کر رکھا تھا کہ ان کے ساتھ شام اور صبح تسبیح کیا کرے، اور پرندوں کو بھی جو کہ جمع ہو جاتے تھے، جن کی وجہ سے مشغول ذکر رہتے۔ اس آیت مبارکہ سے معلوم ہوا
کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ پہاڑ اور پرندے تسبیح کرتے تھے۔ صحیح بخاری میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ احد ایسا پہاڑ ہے جو ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بلا شبہ مکہ مکرمہ میں ایک پتھر ہے، میں اسے پہچانتا ہوں، میری بعث سے پہلے وہ مجھے سلام کیا کرتا تھا۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک پہاڑ دوسرے پہاڑ کا نام لے کر آواز دیتا ہے اور دریافت کرتا ہے کہ اے فلاں، کیا تجھ پر کوئی ایسا شخص گزرا ہے جس نے اللہ کا ذکر کیا ہو؟ وہ دوسرا پہاڑ جواب دیتا کہ ہاں، ایک شخص اللہ کا ذکر کرنے والا میرے اوپر گزرا ہے۔ اس پر وہ سوال کرنے والا پہاڑ خوش ہوتا ہے۔ سورہ نور میں اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا الم تارا ان اللہ یسبح لہ من فی السماوات والارض والطیر صافات کل قد علم صلاۃ و تسبیحہ واللہ علیم بما یفعلون۔ کیا تجھ کو معلوم نہیں کہ اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں وہ جو سب آسمانوں اور زمین میں ہیں، اور پرندے جو پر پھیلائے ہوئے ہیں، سب کو اپنی اپنی دعا اور اپنی اپنی تسبیح معلوم ہے، اور اللہ تعالیٰ کو لوگوں کے سب افعال کا پورا علم ہے۔ اس آیت مبارکہ سے معلوم ہوا کہ آسمان اور زمین کے درمیان جو چیزیں ہیں وہ نہ صرف یہ کہ اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہیں بلکہ دعا بھی کرتی ہیں، اور ہر ایک کو اپنی اپنی تسبیح اور اپنی اپنی دعا کا طریقہ معلوم ہے۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک عالم کے لیے آسمانوں والے اور زمین والے استغفار کرتے ہیں، اور مچھلیاں بھی پانی میں اس کے لیے استغفار کرتی ہیں۔ صحیح بخاری میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں سے خطاب کر کے ارشاد فرمایا کہ تم یہودیوں سے جنگ کرو گے اور تمہیں ان پر غلبہ دے دیا جائے گا۔ پتھر بھی یوں کہیں گے کہ اے مسلمان، یہ یہودی میرے پیچھے چھپا ہوا ہے تو اسے قتل کر دے۔ البتہ حرکت کا درخت ایسا نہ کرے گا کیونکہ وہ یہودیوں کا درخت ہے۔ اور استوانا حنانا کا قصہ تو بہت معروف ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منبر پر خطبہ دینے کے لیے تشریف لے گئے تو وہ کھجور کا تنا جس کے پاس کھڑے ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ دیا کرتے تھے، بچے کی طرح رونے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منبر سے اترے اور اسے چمٹایا تو وہ بچے کی طرح رو کرنے لگا جیسے بچہ چپکایا کیا کرتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ اس وجہ سے رویا کہ اس کے پاس جو اللہ کا ذکر کیا جاتا تھا اسے سنتا تھا۔ ان آیات اور روایات سے واضح طور پر معلوم ہوا کہ ہم جن چیزوں کو غیر ذی روح سمجھتے ہیں، اللہ کی تسبیح میں اور دعا میں ان کی مشغولیت رہتی ہے۔ یہ چیزیں ذکر اللہ سے مانوس ہوتی ہیں، اہل علم کے لیے استغفار کرتی ہیں، اور دشمنان اسلام کے کسی جگہ چھپ جانے کی خبر دینا بھی ان کے اعمال میں شامل ہے۔ سبحان اللہ۔